السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 38، سورہ بقرہ حصہ نمبر 38 آیت نمبر 23 اور 24 جاری، آیت نمبر 23 اور 24 جاری۔ رکوع نمبر 3 مفسرین کے اقوال، رکوع نمبر 3 مفسرین کے اقوال۔ ناظرین و سامعین، الحمدللہ پچھلے حصہ نمبر 37 میں ہم نے رموز و اوقاف، قرآن پر نقطے کب لگے، ان کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی تھی، اجمیوں کو کیوں ضرورت آن پڑی، اس کے تعلق سے ہم نے بات کیا۔ پھر قرآن میں حرکات زیر زبر پیش کی ضرورت کب آئی اور کس دور میں لگائی گئی، اس کے تعلق سے بھی بات کیے گئے۔ روایتوں میں تھوڑا ایک دو روایتیں اس کے تعلق سے ملتی ہیں، وہ بھی بیان کی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ سکتہ وقف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سمجھایا گیا، جس کا جاننا ہمیں بہت ضروری ہے، جو ہر قرآن کے آخری کے صفحوں پر ملتا ہے، جسے ذہن نشین کر لینا چاہیے، ایک ایک کر کے یاد کر لینا چاہیے، پھر اس پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ قرآن پاک کی تلاوت اور خوبصورت ہو سکے اور خوبصورت انداز میں کر سکے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مکی اور مدنی آیات اور آیتوں کا آپس میں ربط اور صورتوں کا آپس میں جوڑا، اس کے تعلق سے ہم بات کریں گے، جس سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور زیادہ ہمیں خوبصورت طور پر نظر آئیں گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہر بار کی طرح پہلے ان دونوں آیتوں کی تلاوت کریں گے جو آج ہمارے موضوع کے تعلق سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے، اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو تم اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ، اور تمہیں اختیار ہے کہ تم اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اس قرآن کو سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ مفسرین کے اقوال، مفسرین کے اقوال۔ ناظرین سامعین، پچھلی بار ہمارے حصہ نمبر 37 کا اختتام ایک حدیث مبارکہ پہ ہوا تھا، جس کو آپ اب یہاں دوبارہ پڑھیں گے۔ پھر آج کا ہمارا جو تعلق ہے مکی اور مدنی آیات اور آیتوں کا آپس میں ربط اور مکی اور مدنی صورتوں کے جوڑوں کے تعلق سے، وہ ہم پڑھیں گے، پھر ان کی نشانیوں کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ تو پہلے حدیث مبارکہ، مفسرین کے اقوال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں قیامت تک ایسی جماعت اہل حق اور اہل علم قائم رہیں گی جو قرآن و حدیث کو صحیح طور پر محفوظ رکھے گی اور ان میں ڈالے گئے ہر رخنہ کی اصلاح کرتی رہیں گی، اور ان میں ہر جو رکاوٹ پیدا کی جائیں گی اس کام میں اس کی اصلاح کریں گی۔ مکی اور مدنی آیات قرآن کریم کی صورتوں میں دیکھا ہوگا کہ مکی اور مدنی آیات، یہ جو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ مکی اور مدنی آیات قرآن کریم کی صورتوں میں دیکھا ہوگا کہ کسی صورت کے ساتھ مکی صورت کے ساتھ مدنی لکھا ہوا ہوتا ہے، کسی صورت کے ساتھ مدنی لکھا ہوتا ہے، کسی صورت کے ساتھ مکی لکھا ہوتا ہے۔ اور تو اس کا صحیح مفہوم بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ مفسرین کی اصطلاح میں مکی آیت کا مطلب وہ آیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغرض ہجرت مدینہ طیبہ میں پہنچنے سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے بعد نازل ہوئی۔ اب ان دونوں کے تعلق سے پھر بعض صورتیں ایسی بھی ہے کہ وہ پوری کی پوری مکی یا پوری کی پوری مدنی ہے، مثلا سورہ مدثر پوری مکی ہے اور سورہ آل عمران پوری مدنی ہے، لیکن بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ پوری صورت مکی ہے لیکن اس میں چند آیات مدنی بھی آ گئی ہے، اور بعض مرتبہ اس کے برعکس بھی ہوا ہے۔ مثلا سورہ اعراف مکی ہے اور اس کی آیت نمبر 167 یہ مدنی ہے،
اور سورہ حج مدنی ہے، لیکن اس کی 4 آیتیں مکی ہے، 52 تا 55۔ اسی سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ کسی صورت کا عموماً اس کی اکثر آیتوں کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اسی صورت سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ کسی صورت کا عموماً اس کی اکثر آیتوں کے اعتبار سے ہو جاتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جس صورت کی ابتدائی آیات ہجرت سے پہلے نازل ہو گئی اسے مکی قرار دے دیا گیا، اگر بعد میں اس کی بعض آیتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو۔ اب اگلا نقطہ ہے کہ علماء تفسیر نے مکی اور مدنی صورتوں کا استقراء، یعنی کہ ہم اسے سروے بھی کہہ سکتے ہیں، جانچ پڑتال بھی کہہ سکتے ہیں، ویریفیکیشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ علماء تفسیر نے مکی اور مدنی صورتوں کا استقراء یعنی کہ سروے کر کے ان کی بعض ایسی خصوصیات بیان فرمائی ہے جن سے پہلی نظر میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی۔ ان میں سے بعض خصوصیات قاعدہ کلیہ ہے کی حیثیت رکھتی ہے قاعدہ کلیہ کی حیثیت رکھتی ہے، اور قواعد کلیہ یہ ہے کہ جس میں نمبر 1 ایسا ہے کہ ہر وہ صورت جس میں لفظ کلا، جس کے معنی ہے ہرگز نہیں، ہر وہ صورت جس میں لفظ کلا جس کے معنی ہے ہرگز نہیں آیا ہے وہ مکی ہے۔ یہ لفظ 15 صورتوں میں 33 مرتبہ آیا ہے، اور یہ ساری آیت قرآن کریم کے آخری نصف حصے میں ہے۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ ہر وہ صورت جس میں کوئی سجدے کی آیت آتی ہے وہ مکی ہے، ہر وہ صورت جس میں کوئی سجدے کی آیت آتی ہے وہ مکی ہے، حنفی مسلک کے حساب سے۔ ہر وہ صورت، اب تیسرا ہے یہ کہ ہر وہ صورت جس میں جہاد کی اجازت یا اس کے احکام مذکور ہے مدنی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد وغیرہ کا آغاز ہی مدینہ جا کر کیا تھا۔ پہلے تو مشرکین مکہ سے خطاب ہی ہوتا تھا، جہاد وغیرہ تو نہیں ہوا تھا، پھر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، تو پھر کچھ شروعات میں 8 چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئی، چھوٹے چھوٹے قافلے بنا کے دستے بنا کر بھیجا گیا، انہیں بھی غزوہ بھی کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں جنگ بدر ہوئی۔ ٹھیک ہے، ابھی آگے بڑھتے ہیں۔ ہر وہ آیت جس میں منافقوں کا ذکر آیا ہے وہ بھی مدنی ہے، ہر وہ آیت جس میں منافقوں کا ذکر آیا ہے وہ بھی مدنی ہے۔ پہلے مدینہ میں منافق تو نہیں تھے، کافر تھے اور یہودی تھے، اور پھر عربوں کے قبائل تھے۔ پھر جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی تو پھر منافقوں کا گروہ وجود میں آیا، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر وہ آیت جس میں منافقوں کا ذکر آیا ہے وہ مدنی ہے، کیونکہ وہ مدنی زندگی میں نازل ہوئی۔ اب مندرجہ ذیل یہ 4 خصوصیات عمومی اور اکثری ہے، یعنی کہ کبھی کبھی ان میں خلاف بھی ہو جاتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب مکی صورتوں کے بارے میں پڑھے کہ مکی صورتوں میں عموماً یا ایھا الناس، اے لوگوں کے الفاظ سے خطاب کیا گیا ہے۔ مکی صورتوں میں عموماً یا ایھا الناس، اے لوگوں کے الفاظ سے خطاب کیا گیا ہے، اور مدنی صورتوں میں اکثر یا ایھا الذین، ایمان والوں کے الفاظ سے خطاب کیا گیا ہے۔ مکی آیتیں اور صورتیں عموماً چھوٹی اور مختصر ہے، اور مدنی آیات و صورتیں طویل اور مفصل ہے۔ مکی صورتیں زیادہ تر توحید، رسالت اور آخرت کے اثبات، حشر و نشر کی منظر کشی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر و تسلی کی تلقین اور پچھلی امتوں کے واقعات پر مشتمل ہے، اور ان میں احکام و قوانین کم بیان ہوئے ہیں۔ مدنی صورتوں میں خاندان اور تمدنی قوانین، جہاد و قتال کے احکام اور حدود و فرائض بیان کیے گئے ہیں۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر مقابلہ بت پرستوں سے ہے، اور مدنی صورتوں میں زیادہ تر مقابلہ اہل کتاب اور منافقین سے ہے۔ بت پرستوں کی بات آئیں گی تو مکی، اور اہل کتاب منافقین کی بات آئیں گی تو مدنی۔ مکی صورتوں کا اسلوب یعنی کہ طریقہ، طرز، روش۔ مکی صورتوں کا اسلوب، طریقہ، طرز، روش، جسے ہم اسٹائل بھی کہتے ہیں، بیان زیادہ پرشکوہ، اس میں استعارات
تشبیہات، استعارات کے معنی ہے مانگ لینا، دوسری معنی علم بیان کی اصطلاح میں مجاز کی ایک قسم ہے کہ استعارات، تشبیہات اور تمثیلیں، مثالیں زیادہ ہے اور ذخیرہ الفاظ بہت وسیع ہے کہ اور اس کے خلاف مدنی صورتوں کے انداز نسبتاً سادہ ہے۔ استعارہ کے معنی ہے مانگ لینا، دوسری معنی علم بیان کی اصطلاح میں مجاز کی ایک قسم جس میں کسی لفظ کی مجازی اور حقیقی معنی کے درمیان تشبیہ کا علاقہ ہوتا ہے اور بغیر حرف تشبیہ کے حقیقی معنی مجازی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم دنیا میں بادشاہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ ایک ٹیمپرری بادشاہ ہوتے ہیں، کبھی گدی چھینی بھی جا سکتی ہے، تختہ پلٹا بھی جا سکتا ہے، اسے ہم مجازی ہی کہیں گے۔ حقیقی بادشاہ صرف اور صرف اللہ ہے، تو حقیقی اور مجازی کا فرق سمجھ لے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اگلا نقطہ ہے ہمارا مکی اور مدنی کے انداز و اسلوب میں فرق دراصل حالات، ماحول، مخاطبوں کے اختلاف کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ مکی زندگی میں چونکہ زیادہ تر واسطہ عرب کے بت پرستوں سے تھا اور کوئی اسلامی ریاست وجود میں نہیں آئی تھی، اس لیے اس دور میں زیادہ زور عقائد کی درستی، اخلاق کی اصلاح، بت پرستوں کی مدلل تردید اور قرآن کریم کے شان اعجاز کے اظہار پر دیا گیا ہے۔ اس کے برخلاف مدینہ طیبہ میں ایک اسلامی ریاست وجود میں آ چکی تھی، لوگ جوگ در جوگ اسلام کے سائے تلے آ رہے تھے، علمی سطح پر بت پرستی کا ابطال باطل جھوٹا ہو چکا تھا اور تمام تر نظریاتی مقابلہ اہل کتاب سے تھا، اس لیے احکام و قوانین اور حدود و فرائض کی تعلیم اور اہل کتاب کی تردید پر زیادہ توجہ دی گئی ہے اور اسی کے مناسب اسلوب بیان اختیار کیا گیا ہے۔ اب اگلے نقطے کی طرف جاتے ہیں کہ یہ جو ترتیب بتائی گئی ہے قرآن کی آیتیں، سورتیں اور منزل یا حزب، اور اس میں ایک شے نوٹ کر لیجئے کہ آیت اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کا ایک نمونہ ہے۔ آیتوں کو جوڑ کر جب صورت بنائی گئی تو آیتوں کے اندر جو ربط یعنی آپس کا تعلق، اس ربط آیات سے ایک اور معنی، ایک اور حکمت کا دروازہ کھلتا ہے۔ جیسے موتی کا ہار ہو اور موتی بڑا خوبصورت ہوتا ہے، لیکن جس ترتیب سے موتیوں کو پرایا گیا اور ہار بنایا گیا، اس ترتیب سے اس کا حسن دو بالا ہو جائے گا، اور موتی کا اپنی جگہ اپنا ایک حسن ہے، لیکن اس ترتیب کی وجہ سے موتی کے حسن کا ایک اور پہلو ظاہر ہوگا۔ اس طرح قرآن مجید کی صورتوں میں ربط آیات بہت اہم ہے، ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے ہر صورت کا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، بہت اہم نقطہ ہے، آسانی سے سمجھ میں بھی آئے گا۔ یہ جو ترتیب بتائی گئی قرآن کی آیتیں، سورتیں اور منزل یا حزب، اور اس میں ایک اور شے نوٹ کر لیجئے کہ آیت اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کا ایک نمونہ ہے۔ آیتوں کو جوڑ کر جب صورت بنائی گئی تو آیتوں کے اندر جو ربط یعنی کہ جو آپسی تعلق، اس ربط آیات سے ایک اور معنی، ایک اور حکمت کا دروازہ کھلتا ہے۔ جیسے موتی کا ہار ہو، ہر موتی بڑا خوبصورت ہوتا ہے، لیکن جس ترتیب سے موتیوں کو پرایا گیا اور ہار بنایا گیا، اس ترتیب سے اس کا حسن دو بالا ہو جائے گا۔ ہر موتی کا اپنی جگہ اپنا ایک حسن ہوتا ہے، لیکن اس ترتیب کی وجہ سے موتی کے حسن کا ایک اور پہلو ظاہر ہوگا۔ اسی طرح قرآن مجید کی صورتوں میں ربط آیات بہت اہم ہے، ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے ہر صورت کا۔ ترتیب قرآن کے بارے میں ہمیں یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ یہ ترتیب قرآن کے بارے میں ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے، بلکہ خود اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے قرآن کو اس طرح مرتب فرمایا ہے کہ قاعدہ یہ تھا کہ جو کوئی صورت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاموں میں سے کسی کاتب کو بلاتے، اپنے کاتبوں میں سے کسی کاتب کو بلاتے اور اس کو ٹھیک قلم بند کرانے کے بعد ہدایت فرما دیتے کہ یہ صورت فلاں صورت کے بعد اور فلاں صورت سے پہلے رکھی جائے۔ اس طرح اگر قرآن کا کوئی ایسا حصہ نازل ہوتا جس کو مستقل صورت بنانا پیش نظر نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما دیتے کہ اسے فلاں صورت میں فلاں مقام پر درج کیا جائے۔ پھر اسی ترتیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
خود بھی نماز میں اور دوسرے مقام پر قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے، اور اسی ترتیب کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو یاد کرتے تھے۔ لہٰذا یہ ایک ثابت شدہ تاریخی حقیقت ہے کہ قرآن مجید کا نزول جس روز مکمل ہوا اسی روز اس کی ترتیب بھی مکمل ہو گئی۔ جو اللہ اس قرآن کا نازل کرنے والا تھا وہی قرآن کا مرتب کرنے والا بھی تھا، اور اللہ نے جس کے قلب پر قرآن کو نازل کیا اپنے اسی حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قرآن کو مرتب کرا دیا۔ کسی دوسرے کی مجال نہ تھی کہ اس میں مداخلت کرتا، کسی دوسرے کی مجال نہ تھی کہ اس میں مداخلت کرتا۔ چونکہ نماز ابتدا سے مسلمانوں پر فرض تھی اور تلاوت قرآن کو نماز کا ایک ضروری جز قرار دیا گیا تھا، اسی لیے نزول قرآن کے ساتھ ہی مسلمانوں میں حفظ قرآن کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور جیسے جیسے قرآن اتر گیا مسلمان قرآن کو یاد بھی کرتے چلے گئے۔ تو اس طرح قرآن کی حفاظت کا انحصار صرف کھجور کے ان پتوں اور ہڈی اور جھلی کے ان ٹکڑوں پر ہی نہ تھا جن پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاتبوں سے قلم بند کرایا کرتے تھے، بلکہ جب قرآن نازل ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ترتیب دے کر نماز میں تلاوت کر کے دوسرے موقعوں پر تلاوت کیا کرتے تو اس طرح بیسیوں پھر سینکڑوں پھر ہزاروں دلوں پر نقش ہو جاتا تھا، اور کسی شیطان کے لیے اس کا امکان ہی نہ تھا کہ اس میں ایک لفظ بھی رد و بدل کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکثر و بیشتر صورتیں قرآن مجید میں جوڑوں کی شکل میں ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ اکثر و بیشتر صورتیں قرآن میں جوڑوں کی شکل میں ہے، جیسے معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اسی طرح سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں فرمایا الزہراوین کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران یہ دو نہایت تابناک صورتیں، بڑی روشن صورتیں ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر ایک ہی طرح کا اٹھان ہے۔ سورہ مزمل میں اور سورہ مدثر میں ایک ہی طرح کا اٹھان ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے۔ اسی طرح سورہ والضحیٰ اور سورۃ الانشراح یہ تمام جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ اسی طرح سورہ طلاق اور سورہ تحریم بھی جوڑے کی شکل میں ہے کہ ان میں بتایا گیا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان کا تعلق یا تو اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے لحاظ میں حدود خداوندی ٹوٹنے لگے، بیوی کے محبت میں حرام کام کرنے لگے۔ یہ تو ایک انتہا ہوئی، اور جو سورہ تحریم میں آئی ہے اسی طرح دوسری انتہا ہے جو سورہ طلاق میں آئی ہے کہ میاں اور بیوی میں ایسا معاملہ ہو جائے، اتنا بوجھ ہو جائے کہ طلاق تک نوبت آ جائے۔ تو سورہ تحریم ایک انتہا کو بیان کر رہی ہے، تو سورہ طلاق اس سے جڑی ہوئی دوسری انتہا کو بیان کر رہی ہے۔ سورہ صف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کو بیان کر رہی ہے، تو سورہ جمعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو بیان کر رہی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی اکثر و بیشتر صورتیں جوڑوں کی شکل میں موجود ہے۔ اب تو یہ بات ہو گئی صورتوں کے آپس کے ربط کی، آپس کے جوڑوں کی۔ اب آیتوں کے تعلق سے بات کرتے ہیں کہ آیتیں مل جل کر صورتوں کی شکل میں ہیں، آیتیں مل جل کر صورتوں کی شکل میں ہیں، ان کی تعداد متفق علیہ ہے، یعنی کہ صورتوں کی تعداد جو ہے اس پہ اتفاق ہے سب کا کہ 114 صورت ہے، اور صورت کے معنی فصیل ہے، گویا کہ ہر صورت وہ اللہ کے علم و حکمت و معرفت کی ایک شے ہے، گویا کہ ہر صورت وہ اللہ کے علم و حکمت کے معرفت کی ایک شے ہے۔ صورتوں میں آیات کے باہمی ربط کے حوالے سے اس کے معنی کے اندر اور اس کی حکمتوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے مختلف موتیوں کو پرو دیا جائے ایک دھاگے میں، اور جو ترتیب ہوں گی موتیوں کی اس سے ہار وجود میں آئے، اس سے ان موتیوں کا حسن دو بالا ہو جائے گا، ایسا ہی معاملہ ہے قرآنی آیات کا، ایسا ہی معاملہ آیت قرآنی کا ہے کہ جو ایک صورت کے اندر ہے اور ہر ایک مرکزی مضمون یا عمود یعنی کہ ستون ہوتا ہے، اور تمام آیتیں اس صورت سے منسلک ہوتی ہے، اب ایک اور بات نوٹ کر لیجئے جو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ قرآن مجید میں پاروں کی تقسیم ہوئی ہے، لیکن اول تو یہ ہی نہیں معلوم کہ پاروں کی تقسیم کب ہوئی، دوسرا پاروں کی تقسیم میں زیادتی بھی نظر آتی ہے کہ صورتوں کی فصیلیں توڑ دی گئی ہے،
یعنی کہ ایک پوری صورت ہوتی ہے تو اس میں ایک شہر بسا ہوا ہے، شہر کی ساری بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن پاروں میں ایسا ہوتا ہے کہ شہر کی باؤنڈری آنے سے پہلے ہی بات ٹوٹ جاتی ہے، دوسرے پارے میں پھر وہی بات شروع ہوتی ہے۔ تو فصیلیں توڑ دی گئی ہے کہ ایک مصنوعی مساوات قائم کرنے کے لیے 30 دن میں ایک قرآن مجید ختم کرنا ہو تو ہر مہینے کوئی شخص ختم قرآن کرنا چاہے تو روزانہ ایک پارہ ختم کرے، لیکن یہ کہ اس میں وہ حسن موجود نہیں ہے جو رکوع اور صورتوں کی تقسیم میں موجود ہے، بلکہ پاروں کی تقسیم میں ایک قباحت موجود ہے، صورتوں کو کاٹ دیا گیا ہے۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں پاروں کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، وہاں 3 باتیں ملتی تھی، ایک حزب منزل وغیرہ اور صورتیں ملتی تھی الگ الگ، لیکن یہ پاروں کی تقسیم صحابہ کے دور کی ایجاد نہیں، یہ بات کی ہے۔ ایک اور حقیقت کے بارے میں جان لینا چاہیے کہ قرآن حکیم کی صورتوں کی انجمن یعنی کہ گروپ بنائے گئے ہیں۔ ایک اور حقیقت کے بارے میں جان لینا چاہیے کہ قرآن حکیم کی صورتوں کی انجمن کے گروپ بنائے گئے ہیں۔ پہلے تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم میں ترتیب اور نظم، اس کے بارے میں ہمارے اسلاف نے نہ کوئی زیادہ محنت کی اور نہ ہی انہوں نے سمجھا کہ اس میں کوئی خاص محنت ہونی چاہیے۔ ایک بہت اہم نقطہ ہے، پہلے تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم میں ترتیب اور نظم، اس کے بارے میں ہمارے اسلاف نے نہ کوئی زیادہ محنت کی اور نہ ہی انہوں نے سمجھا کہ اس میں کوئی خاص محنت ہونی چاہیے، لیکن عہد حاضر میں مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں ایک ایسے عالم پیدا ہوئے کہ جنہوں نے نظم قرآن کو اپنا خاص موضوع بنایا کہ یہ آیات جو باہم جوڑی گئی ہے اس میں اللہ کی کوئی حکمت ضرور ہے، صورتوں میں جو ربط قائم کیا گیا ہے وہ بھی یقیناً حکمت پر مبنی ہے، ورنہ سب سے سیدھی ترتیب تو یہ ہوتی کہ ترتیبی نزول سے قرآن کو مرتب کیا جاتا۔ لیکن ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ طویل صورتوں میں بھی ایسا ہے کہ وہ طویل صورتیں ایک وقت میں نازل نہیں ہوئی۔ سورۃ البقرہ کی تنزیل 2 سال میں مکمل ہوئی، کیونکہ طویل صورتیں متعدد اوقات میں نازل ہوئی۔ تو پھر ان آیتوں کو جوڑنا اور کس آیت کو کہاں رکھنا ہے، یہ تو سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے، تو یہ سب باتیں حکمت سے خالی نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے یعنی کہ مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص اس کو اپنا موضوع بنایا، جس کی وجہ سے کچھ حقائق سامنے آئے۔ ان ناظرین، محترم سامعین، ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پہلے ہم نے بیان کیا تھا کہ قرآن جو نازل ہوا اس کی تنزیل جو ہوئی وہ الگ ترتیب سے ہوئی، اور پھر اس کو کتابی شکل جو دی گئی وہ الگ ترتیب سے ہوئی۔ تو اس موضوع پر مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حکمتوں کو تلاش کیا گیا کہ کوئی آیت جو نازل ہوئی لیکن اس کو الگ جگہ پر رکھا گیا، اور کوئی صورت جو نازل ہوئی اس کو پہلے نازل ہوئی لیکن اس کو بعد میں قرآن میں لکھا گیا، اور جو بعد میں نازل ہوئی اس کو پہلے لکھا گیا، اس پر حکمت کیا ہے؟ تو انہوں نے اس کو اپنا موضوع بنایا اور چند حقیقتیں سامنے آئی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوا، قرآن کی تنزیل ہوئی، تو جو آیت نازل ہوئی اسے کسی صورت میں کہیں لکھا گیا، اور جو صورت پہلے نازل ہوئی اس کو بعد میں لکھا گیا قرآن پاک میں، اور جو اس کے بعد نازل ہوئی لیکن اس کو پہلے لکھا گیا، جیسے سورۃ بقرہ یہ جو ہے مدنی صورت ہے، اس کو قرآن میں دوسرے نمبر پہ لکھا گیا۔ سورہ آل عمران بھی مدنی صورت ہے، اس کو تیسرے نمبر پہ لکھا گیا، اور مکی صورتوں کو بعد میں لکھا گیا۔ تو اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، اس کی تلاش میں، اس موضوع کی تلاش میں اس کو اپنا موضوع بنایا حضرت مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو جو کچھ حقائق سامنے آئی وہ یہ ہے کہ جب قرآن کی تنزیل ہو رہی تھی، قرآن نازل ہو رہا تھا رفتہ رفتہ نجمن مکے والوں پر، تو اس وقت مکہ میں اسلام رائج نہیں ہوا تھا، تو اس وقت انہیں اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی، ایمان کی دعوت دی جا رہی تھی، رسالت کو قبول کرنے کی دعوت دی جا رہی تھی۔ اور آج الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے ایمان کو قبول کر لیا ہے، اسلام کو قبول کر لیا ہے، رسالت کو قبول کر لیا ہے، تو ہمیں ایمان پر جمنے، رسالت کے حکموں پر عمل کرنے، اللہ کے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تو یہی
حکمت ہے، قرآن کے نزولی ترتیب اور ہے اور مصحف کی ترتیب اور ہے۔ الحمدللہ یہ آج کا ہمارا موضوع مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی قرآن کے مکی اور مدنی صورتوں کے جوڑے کی بات ہوئی تھی، اب آگے چل کے مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ کی بات ہوں گی، ان کی ترتیب کی بات ہوں گی، ان کے تعلق سے حکمت کی بات ہوں گی، اور قرآن کے عجائب کے تعلق سے مختصر سی گفتگو ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے عجائب کے بارے میں فرمایا کہ وہ کبھی ختم نہ ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ہمارا یہ تعارف قرآن کا سفر آگے بڑھے گا، حصہ نمبر 39 میں بھی ہم تو اسے بھی ملاحظہ فرمایا جی، ان سب باتوں کو جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ اور قرآن ہی سے ہے کامیابی، قرآن ہی سے ہی ہے ابدی کامیابی، عبد الآباد کامیابی، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی، عظیم کامیابی۔ اے اللہ کے ماننے والے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اللہ کے ماننے والے مسلمان، تو پڑھ قرآن، تو سمجھ قرآن، تیرا رب کرے گا تیرا اکرام، تیرا رب تجھ کو نکھار دے گا، تیرے ظاہر و باطن کو سنوار دے گا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کے عجائب سے، خزانوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔